حلالہ ہے کیا؟ حلالہ دراصل وہ کپرتھا ہے جس کے نام پر مہیلاؤں کو برسوں برس سے ذلت کا احساس کرایا جا رہا ہے۔ ایسا سمجھے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گیا اور اگر وہ دوبارہ اسی پتی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، تو پتنی کو کسی اور سے شادی کرنی ہوگی، طلاق ملے گا تب وہ اپنے پہلے پتی کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ مانو پتنی نہ ہوئی، سامان ہو گئی، ایک دن کے لیے کسی اور کے پاس گروی رکھ دی گئی ہو، اگلے دن واپس لے آئیے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ ایک صحابیاں ہیں، عمر دراز ہو چکی تھیں، ان کے شوہر نے آپسی بحث میں، تکرار میں ان کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ اپنی ماں کی طرح کہنا اپنی بیوی کو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتی ہوئی آئیں، کہا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے بتائیں، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، یہ جملہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اکثر اس وقت ہوتا ایسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ جائیں، وحی آ جائے، تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حل ہو جائے۔ تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے۔ وہ بحث کیا کر رہی تھی؟ صحابیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا مسئلہ بتاؤ، میرا مسئلہ بتاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے جلد سے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے شوہر اور بیوی کی، یا پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابیہ تھیں ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، انہم یعنی جن لوگوں نے زہار کیا اپنی بیویوں سے، زہار اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے۔ یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری۔ ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی واپس لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے۔ یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا،
ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے. عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے. اب غلامی کا دور ہے نہیں تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا. ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین, کنٹینیو 60 روزے. اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی. اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے. یہ مسئلہ سخت ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں. اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں. میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے, زہار کے مسئلے, لعان کے مسئلے, یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بعد. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے. سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی, اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, یہ آخری آیتیں ہیں. اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں. اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی, قتل و قتال نہیں کیا, اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, انصاف کے ساتھ رہو. جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی, جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا, ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے مل جل کر کے رہنے میں, ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور تم کو تمہارے گھروں سے تمہارے شہروں سے نکالا ہے, یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے. ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا, اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے. اب آپ سمجھ گئے جو دشمنان اسلام ہیں, جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں, ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا. ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا, نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا, ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. قرآن میں ہے ان تبروہم, اچھا سلوک کرو. وتقسطوا الیہم, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے, قتل کرنے کا حکم ہے, کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے. یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے, جو تمہارے جان کے دشمن ہیں, تمہارے دین کے دشمن ہیں, اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا. یہ تو کامن سی بات ہے, دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم, تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے, اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو. قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے. اور اگر تمہاری اولاد ہو, تمہارے جو کچھ بھی ہو, تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں. اس بات کو سمجھ کر کے چلے.